اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کو شکریہ ضرور بولے۔ یہ الفاظ چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے اور آپ کی اچھی تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ صاف صاف منہ پر بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ آپ کسی شخص کے منہ پر اسے برا تبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کی بات برداشت کر سکتا ہے۔ بیوقوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے بہتر ہے قید خانے میں کسی عقل مند کے ساتھ بیٹھو۔ یادداشت ایک ایسی چابی ہے جو ماضی کے نہیں بلکہ مستقبل کے دروازہ کھولتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد اس شخص کے ہوتے ہیں جو خود دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے۔ کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہرانا ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ پرہیز کرنا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے۔ جو کسی چیز کی قربانی نہیں دیتا اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جس سے انسان خود ہی زخمی ہوتا ہے۔ خواہش وہ بے چینی ہے جو انسان اپنے اندر کسی بھی چیز کو حاصل نہ پانے پر محسوس کرتا ہے۔ ایک مسئلے کے سامنے مسلسل کھڑے رہو اور اسے راستہ نہ دو تو آپ وہ مسئلہ ختم کر لو گے۔ کسی بیوقوف کے ہاتھ پیغام بھیجنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا۔ جو انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتا وہ اکثر اپنے فیصلوں میں غلط ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی امیر کو غلط کام کرنے سے نہیں روک سکتے تو کسی غریب کو بھی وہ کام کرنے سے نہ روکیں۔ جس انسان کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے وہ ایک عقل مند انسان ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے خواہ بچے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کسی کو اس بات کا بھنک بھی نہ ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ جاہل کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے مگر دانشمند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے جیسے ایک کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے۔ جو خود اچھے کام نہ کر سکتا ہو وہ دوسروں کے اچھے اعمال پر خوشی محسوس نہیں کرتا۔ آگے بڑھنے کا واحد طریقہ یہ ہے ہمیشہ دو راستوں کے بارے میں سوچو۔ جاہلوں سے جھگڑنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے۔ آدھی دنیا ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کے پاس کہنے کو کچھ ہے اور وہ کہہ نہیں سکتے اور باقی آدھی دنیا جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور وہ اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتے۔ تعلیم آدمی کو کسی دوسرے کا غلام بننے سے روکتی ہے۔ دوسروں کی کامیابیوں سے حسد کرنے کی بجائے خود محنت کر کے اسے حاصل کرے۔ بہادری یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر سے کام لیا جائے۔ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ اگر آپ معاشرے میں خوشی سے رہنا چاہتے ہیں
تو آپ کو بہت سی ایسی چیز سیکھنی ہوگی جو آپ سے پہلے جانتے ہیں۔ انسان کے کپڑے زبان اور شکل جھوٹ بولتے ہیں، لیکن انسان کی اصلیت تو مشکل وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ کبھی بھی اپنی کسی بات سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں اپنا اعتماد کم کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے دشمن کی منافقت کو معاف نہیں کر سکتا، اس نے ابھی تک محبت کا حقیقی ذائقہ نہیں چکھا۔ جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو حماقت، بے چینی اور مصائب شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو مرد بنانے میں 20 سال لگاتی ہے، جبکہ دوسری عورت اسی مرد کو بیوقوف بنانے میں صرف 20 منٹ لگاتی ہے۔ کسی پر طنز کرنا آپ کی سخت دلی اور بدتمیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسا کام کرنے سے گریز کرے جسے کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تھوڑا سا علم دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کو اپنی جیب میں رکھے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ جیب میں سوراخ موجود ہو۔ قربانیاں دیے بغیر آپ کبھی کچھ بہتر حاصل نہیں کر سکتے۔ 3 کام جو آپ کی قابلیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ نمبر 2، اپنی ایک ہی بار میں کی ہوئی بات پر قائم رہنا۔ نمبر 3، اپنے ہر کام کو پوری نیت اور لگن سے کرنا جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ قسمت خراب ہے تو پہلے یہ 5 حقیقت جان لو۔ نمبر 1، اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے کچھ روک رکھا ہے، چھین نہیں لیا۔ جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، محنت اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتے، صرف وقت لگتا ہے۔ شاید ابھی صحیح وقت نہیں آیا، مگر تمہاری کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ نمبر 3، تمہارے سوچ ہی تمہاری قسمت کا رخ بدل سکتی ہے۔ اگر تم ہر چیز کو منفی دیکھو گے تو قسمت واقعی خراب لگے گی۔ نمبر 4، کامیابی وہی پاتا ہے جو مشکلات کے باوجود ہار نہیں مانتا۔ جو لوگ قسمت کو برا کہہ کر رک جاتے ہیں وہی اصل میں ناکام ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تمہاری قسمت لکھ چکا ہے، مگر رستہ چلنا تمہارا اختیار میں ہے۔ کیا تم ہمت سے آگے بڑھو گے یا قسمت کو کوس کر بیٹھ جاؤ گے؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ اگر تم ناکامی سے بچنا چاہتے ہو تو یہ 4 سچائیاں قبول کر لو۔ نمبر 1، ہر کامیابی کے پیچھے کئی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ہار مان کر بیٹھ جاتے ہیں وہی اصل میں ناکام ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دنیا تمہارے بہانے نہیں سنتی، صرف نتائج دیکھتی ہے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو کام کرو، شکایتیں نہیں۔ نمبر 3، ہر چیز فوری نہیں ملتی، صبر اور مسلسل محنت شرط ہے۔ جو لوگ جلدی ہار مان لیتے ہیں وہی اصل میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نمبر 4، خود پر یقین نہ ہو تو دنیا بھی تمہیں کمتر سمجھے گی۔ جو اپنی قدر نہیں کرتا وہ دوسروں کی نظر میں بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 طرح کے لوگ پریشان دیکھے ہیں، ایک وفادار اور دوسرا مخلص۔ بغیر جھگڑے کیے اپنے دشمن کو تباہ کرنے کے 5 بہترین اصول۔ نمبر 1، اپنی توجہ اپنی محنت، ترقی اور کامیابی پر مرکوز رکھیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو یہ دشمن کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہوتا ہے۔
آپ کی کامیابی ہی اس کے لیے جواب ہے۔ نمبر 2، دشمن کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے اسے نظر انداز کرے۔ جب آپ اس کی منفی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تو وہ خود ہی شکست خور محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، اپنی شخصیت، مہارت اور عادت کو نکھارے۔ جب آپ اپنے اندر بہتری لاتے ہیں تو آپ کی مثبت تبدیلیاں دشمن کو خود ہی پریشان کر دیتی ہے۔ نمبر 4، اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے جو آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کی حوصلہ افزائی کرے۔ جب آپ مثبت لوگوں میں رہتے ہیں تو منفی لوگوں کی باتیں اثر نہیں کرتے۔ نمبر 5، دشمن کو معاف کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ معاف کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے اور دشمن اپنے ہی بغض میں جلتا رہتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا دل مطمئن رہتا ہے بلکہ دشمن بھی اپنی ناکامی محسوس کرتا ہے۔ ان طریقوں پر عمل کر کے آپ بغیر کسی جھگڑے کے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں امن اور سکون برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سے آپ خوشی نہیں خرید سکتے، لیکن میں کہتا ہوں اس کی کمی سے آپ بہت سی اچھی جگہوں پر ناخوش ہوں گے۔ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آرام اور سکون ہے۔ اپنی ضرورتوں کو محدود کر لینا بھی بڑی دولت مندی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بدبختی اور کیا ہے کہ اسے کسی مستحق انسان پر احسان کرنے کا موقع ملے اور وہ نہ کرے۔ چھوٹی شروعات ہی بڑی کامیابی ملتی ہے۔ زندگی مصیبت کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہو۔